بیاں کس طرح ہو تیری شان زہرا، بیاں کس طرح ہو تیری شان زہرا، یہ فردوس و کوثر تمہارے لیے ہے، بیاں کس طرح ہو تیری شان زہرا، تیری سلطنت کا کنارہ نہیں ہے، تیری سلطنت کا کنارہ نہیں ہے، یہ دھرتی یہ عنبر تمہارے لیے ہے، بیاں کس طرح ہو تیری شان زہرا، تیرے در پہ خیرات تقسیم ہوگی، تیرے در پہ خیرات تقسیم ہوگی، کسی کی بھی ایسی نہ تعظیم ہوگی، تیرے در پہ خیرات تقسیم ہوگی، کسی کی بھی ایسی نہ تعظیم ہوگی، ہاں جبریل جن کے قدم چومتا ہے، جبریل جن کے قدم چومتا ہے، کھڑے وہ پیغمبر تمہارے لیے ہیں، بیاں کس طرح ہو تیری شان زہرا، یہ فردوس و کوثر تمہارے لیے ہے، بیاں کس طرح ہو تیری شان زہرا، تو حسن حیا ہے، تو نور رضا ہے، تو حسن حیا ہے، تو نور رضا ہے، تو فخر طہارت، تو شان ثنا ہے، تو حسن حیا ہے، تو نور رضا ہے، تو فخر طہارت، تو شان ثنا ہے، حیا کے رضا کے وفا کے ثنا کے، حیا کے رضا کے وفا کے ثنا کے، یہ سب اعلیٰ زیور تمہارے لیے ہے، بیاں کس طرح ہو تیری شان زہرا، بیاں کس طرح ہو تیری شان زہرا، یہ فردوس و کوثر تمہارے لیے ہے، تیری سلطنت کا کنارہ نہیں ہے، یہ دھرتی یہ عنبر تمہارے لیے ہے، بیاں کس طرح ہو تیری شان زہرا، کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، جو اللہ تعالیٰ نے چاہا ہمیشہ وہی ہو کر رہا اور وہی ہو کر رہے گا۔
ریت کے ذرات سے زیادہ، پانی کے قطرات سے زیادہ، درختوں کے پتوں سے زیادہ، درود لامحدود آقائے نامدار، پیکر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال، پوری کائنات کے سردار حضرت آمینہ کے لال، شمع کے ویر، رب کے حبیب، جگ کے حبیب، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے، آپ کی پاکیزہ آل کے لیے، آپ کے اصحاب کے لیے، اور صبح قیامت تک آپ سے محبت کرنے والوں، عشق کرنے والوں، پیار کرنے والوں پہ اللہ تعالیٰ اپنی کروڑوں اربوں کھربوں رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ آپ حضرات کلام سن کر یہ سمجھ چکے ہوں گے کہ آج کے اس مختصر وقت میں بندہ ناچیز جو عنوان آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، ارادہ ہے کہ آج کے اس مختصر جمعۃ المبارک کے موقع پر اس وقت میں عرض کروں، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ صالحہ ذاکرہ محدثہ مفکرہ قائمہ عالمہ عفیفہ زکیہ زہرا سید النساء العالمین خاتون جنت سیدہ بی بی زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی عظمت کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے گوش گزار کی جائیں۔ ہم ناقص ہیں اور ذات بہت بڑی ہے، کما حقہ، آپ کے مقام کو بیان تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ کل بروز قیامت جب حضور کے گھر والوں کے چاہنے والوں کا نام بولے، ان میں میرا اور آپ کا بھی نام بولے۔ پکارنے والا جب حضور کے گھرانے کے عاشقوں کا نام پکار رہا ہو، اس میں میرا اور آپ کا بھی نام پکارا جائے تے ہور سانو کچھ نہیں چاہیے۔ ایک مرتبہ امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھے، تو کسی مسئلہ پر بحث ہو گئی اور بات طول پکڑ گئی، تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ عبداللہ میرے ساتھ زیادہ بات نہ کر، تیرا باپ تو میرے نانے کا غلام ہے۔ حضرت عبداللہ کو یہ بات تھوڑی سی ناگوار گزری، کیونکہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین تھے، خلیفۃ المسلمین تھے، تو دل میں خیال آیا کہ میرے باپ کے بارے میں یہ کیسا جملہ حسین نے بولا ہے، تو جلدی سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، فرمایا بابا حسین نے کہا ہے کہ تیرا باپ میرے نانے کا، آپ اس بات کا، اس جملے کا مزہ لیں کہ تیرا باپ میرے نانے کا غلام ہے۔ سیدنا عمر فاروق جلدی سے اٹھے، کہا عبداللہ حسین کدھر ہیں، مجھے حسین کے پاس لے کے جاؤ۔ حضرت عبداللہ امام علی مقام کے پاس عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر آئے، تو سیدنا عمر فاروق نے فرمایا بیٹا حسین تو نے ابھی عبداللہ کو کیا بولا ہے؟ آپ فرمانے لگے میں نے یہ کہا ہے کہ تیرا باپ میرے نانے کا غلام ہے۔ آپ نے امام علی مقام کا ہاتھ پکڑا، روضہ رسول پر لے گئے اور کہا حسین جو وہاں کہا ہے یہاں بھی کہہ۔ امام علی مقام نے وہاں بھی کہا کہ عمر آپ میرے نانے کے غلام ہیں، تو قدموں میں گر گئے، فرمایا حسین جیسے یہاں کہا ہے کل بروز قیامت بھی کہہ دینا۔
کل بروز قیامت بھی کہنا عمر میرے نانے کا غلام ہے، عمر کو اور کوئی نیکی نہیں چاہیے، بس حسین کی سند ہی کافی ہے کہ حسین کہہ دے کہ عمر میرے نانے کا غلام ہے، عمر میرے نانے کا غلام ہے۔ تو اس گھرانے کی نوکری یہ بڑی قسمت اور نصیبوں سے ملتی ہے، اور جنہوں نے کی ہے اللہ نے ان کو قیامت تک کے لیے بلند کر دیا ہے، اور کچھ نہیں چاہیے۔ حضور کے گھر والوں کے ساتھ محبت کرنے والوں میں ہمارا نام آ جائے، بس اتنا ہی کافی ہے۔ اور آج کے بس اس وقت میں ارادہ یہی ہے کہ اس گھرانے کے ایک فرد اور جو سب سے اہم فرد ہے، سب سے اعلیٰ فرد ہے، ان کی خدمت عالیہ میں چند گزارشات عرض کر دی جائیں، اور دعا ہے سیدہ پاک ہماری حاضری کو قبول فرما لیں۔ نہیں اور اونچی بولو، ہماری حاضری سیدہ پاک کی نگاہ میں قبول ہو جائے، سیدہ ہمیں قبول کر لیں، ساریاں عبادتاں، ذکر و اذکار سارے پھر قبول ہی قبول۔ کون؟ سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالی عنہا۔ میں نے ایک سیرت کی کتاب میں پڑھا ہے، طالب ہاشمی اس کو لکھنے والا ہے، اس نے کہا کہ وہ ہیں سیدہ زہرا پاک کہ اگر کبھی آنسو بہاتی تھی نا آنسو، تو جبریل ان آنسوؤں کو چن کر کے رب کے عرش پر برسا دیتا۔ وہ ہیں سیدہ زہرا پاک کہ جب آپ تشریف لے کر کے آتی تھی تو آقا کائنات علیہ السلام سیدہ کا استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ پوری کائنات کے مالک، جن کے صدقے کائنات بنی ہے، جن کے لیے کائنات بنی ہے، جن کے دم پر کائنات چل رہی ہے، اور جن کے صدقے ہم نے بخشے جانا ہے، جن کے صدقے ہم نے جنت میں جانا ہے، وہ حضور سیدہ پاک کے آنے پر استقبال میں کھڑے ہو رہے ہیں۔ وہ محبوب جس کو اللہ کا یہ محبوب پیغمبر میں نے کائنات کو بنایا تیرے لیے ہے، اور اس کائنات میں میرے بعد اگر کسی کی توقیر ہے تو میرے مصطفیٰ تیری توقیر ہے۔ تو میں سر جی نے یہ تھوڑا سا نکتہ چھیڑا ہے تو میرے ذہن میں آ گیا، پھر میں کیوں نہ صدا شروع میں یوں بھی لگاؤں۔ ہر ایک چیز بنی ہے میرے نبی کے لیے، شک تو نہیں نا اس بات پر، ہمارا ایمان ہے پختہ۔ ہر ایک چیز بنی ہے میرے نبی کے لیے، یہ کائنات سجی ہے، یہ کائنات سجی ہے میرے نبی۔ رل کر کے نال پڑھو مزہ آئے گا۔ یہ کائنات سجی ہے میرے نبی، وہ آئے عرش سے واپس تو جام جام آئی، وہ آئے عرش سے واپس تو جام جام آئی، جہاں کی نظر کی ہے میرے نبی،
جہاں کی نبض رکی ہے میرے نبی کے لیے، یہ کائنات سجی ہے، بولو میرے نبی ہر ایک چیز بنی ہے، میرے نبی وہ میرے محبوب پیغمبر سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالی عنہا جب تشریف لاتی ہیں، حضور استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتی ہیں، کائنات کو بتایا لوگوں اسلام نے تمہیں سمجھایا، بیٹی کی عزت یوں کی جاتی ہے، بیٹی کا احترام یوں کیا جاتا ہے، اور پھر کون سیدہ جس کے بارے میں میرے نبی کا فرمان عالی شان نے فرمایا جنت کی عورتوں کی سردار سیدتو نساء اہل الجنہ، جنت کی عورتوں کی سردار میری بیٹی فاطمہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور امام مسلم رحمت اللہ علیہ صحیح مسلم میں حدیث کو نقل کیا، حدیث کا نمبر 6308 ہے۔ آقا کائنات نے فرمایا انما فاطمة بدعة منی یؤذینی ما آذاہا، فرمایا لوگوں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی وہ ایسے ہی ہے جیسے میں محمد کو تکلیف دے رہا ہے۔ جس نے میری بیٹی کو ستایا وہ ایسے ہے جس نے میں محمد کو ستایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آقا کائنات علیہ السلام جب حضور بیمار ہوئے، آقا کائنات نے پردہ فرمایا، حضور بیمار ہیں، فرمایا بیٹی زہرا اپنا کان ذرا میرے قریب کر، ذرا میرے قریب ہو۔ اور اس حدیث کی راویہ امی جان عائشہ صدیقہ، میں نے پہلے کئی بار بتایا اہل بیت کا ذکر ہو تو صحابہ صحابیات راوی ہیں، سیدہ پاک کی عظمت بیان ہونے لگی ہے اور راویہ امی جان عائشہ صدیقہ ہے رضی اللہ عنہ۔ اگر بغض ہوتا تو کبھی بیان نہ کرتی، اس کا مطلب محبت ہے، بغض نہیں ہے۔ اما جان عائشہ فرماتی ہیں، فرمایا جب حضور نے سیدہ زہرا کو اپنے قریب بلایا، پہلے بات فرمائی، فبقت سیدہ رونے لگ گئی، ثم سارہا فضحکت، پھر دوبارہ حضور نے قریب کیا، پھر کان میں کوئی بات کی، سیدہ زہرا پاک مسکرانے لگ گئی۔ اما عائشہ فرماتی ہیں، فرمایا بیٹی زہرا ایسی کون سی بات ہوئی، ما ھذا الذی سارکی بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فبکیتی ثم سارکی فضحکت، فرمایا زہرا مجھے بھی تو بتانا آقا نے کیا بات کی تو رونے لگ گئی، پھر آقا نے کیا بات کی تو مسکرانے لگ گئی۔ سیدہ زہرا نے فرمایا اما سارنی فاخبرنی بموتہ فبکیت، مجھے بابا نے بتایا ہم میں اب جدائی پڑنے لگی ہے، میں اس دنیا سے رخصت ہو کر اپنے خالق حقیقی سے ملنا چاہتا ہوں۔ فرمایا فبکیت، میں رونے لگ گئی، ثم سارنی فاخبرنی انی اول من یتبعہ من اہلہ، فرمایا پھر مجھے بابا نے فرمایا بیٹی زہرا
کل قیامت کا دن ہوگا، گھر والوں میں جب ملاقات کا سلسلہ شروع ہوگا سب سے پہلے تیرے سے ملاقات ہوگی، زہرا میں تیرے سے ملوں گا۔ ہمیں فضحک تو پھر میں مسکرانے لگ گئے۔ ہمیں زہرا قیامت والے دن سب سے پہلے میں تیرے نال ملاقات کرا، سب تو پہلے میں تیرے نال ملا، پریشان نہ ہو۔ اور کون؟ سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالی عنہا۔ کل قیامت کا دن ہوگا، آواز لگ جائے گی، اور آواز کیا ہوگی؟ اپنی نظروں کو جھکا لو۔ نہیں، ہولی بولو، ہولی بولو، ہولی بولو، اور ہولی، اور ہولی۔ قیامت کا دن ہوگا، آواز لگ جائے گی، نظروں کو جھکا لو، سر کو جھکا لو، کوئی سر نہ اٹھائے، کوئی نظر نہ اٹھائے، کون آ رہا ہے؟ محشر کا میدان ہے، کس کی آمد ہے؟ کس کی آمد پر نظروں کو جھکانے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ آواز آئے گی لوگوں اب نظر نہ اٹھانا، میرے نبی کی بیٹی زہرا آ رہی ہے۔ اللہ حضرت بولے سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راہ پہ لاکھوں سلام۔ فرمایا نظروں کو نیچے کر لو، کوئی نظر نہ اٹھائے، کہ جس کو کبھی آسمان نے بھی دوپٹے کے بغیر نہیں دیکھا، آج کوئی اور کیوں دیکھ سکتا ہے؟ جس کے بالوں کو کبھی آسمان نے بھی نہیں دیکھا، اس پاک باز بی بی کی آمد ہے، اپنی نظروں کو نیچے کرو، کوئی نظر نہ اٹھائے۔ کون؟ سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالی عنہ۔ محبوب کائنات علیہ السلام نے فرمایا، حدیث کے راوی رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، حضور نے 4 لائنیں کھینچی، 1 2 3 4 لائنیں حضور نے کھینچ کر فرمایا، تدرون ما ھذا، صحابہ یہ کیا ہے؟ یہ لائنیں تمہیں پتہ ہے کس چیز کی کھینچی ہیں؟ تم لوگوں کو خبر ہے یہ لائنیں کیا ہیں؟ فرمایا اللہ ورسولہ عالم۔ یار تسی ہر جمعے عربی سن دو، انہی تو سمجھ آ جانی چاہیے دی ہے نا، اللہ ورسولہ، اللہ جانے اللہ دا، اللہ جانے اللہ دا۔ صحابہ کا طرز انداز بھی، طرز زندگی بھی یہی تھا، طرز گفتار یہی تھا کہ اللہ جانے اندہ رسول جانے۔ تے اج صحابہ دی اس سنت عمل صرف سنی کر دیں، اسی یہی کہنے اللہ تے اندہ رسول جانے، اللہ تے اندہ رسول جانے۔ محبوب کائنات علیہ السلام نے 4 لائنیں کھینچی، 4 لائنیں کھینچ کر آقا نے فرمایا، صحابہ یہ کیا ہے؟ ان لائنوں کا مطلب کیا ہے؟ صحابہ فرمایا، اللہ ورسولہ اعلم، فرمایا ہمیں پتہ نہیں، اللہ جانتا ہے، اس کا رسول جانتا ہے۔ آقا کائنات نے فرمایا صحابہ یہ جو میں نے 4 لائنیں کھینچی ہیں، افضل نسائی اہل الجنہ، جنت کی بہترین 4 عورتوں کی نشانی بتانے لگا۔
یہ 4 لائنیں کھینچ کر جنت کی 4 بہترین عورتوں کا تعارف کروانے لگا. تمہیں میں بتانے لگا ہوں کہ جنت کی 4 افضل خواتین کون سی ہیں. ہمیں دیا یا رسول اللہ بیان کیجئے جنت کی 4 افضل خواتین کون سی ہیں. فرمایا پہلے نمبر پر خدیجہ بنت خویلد، میری بیوی خدیجہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا. فرمایا نمبر 1 پر، پہلے نمبر پر سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. دوسرے نمبر پر فرمایا وفاطمہ بنت محمد، دوسرے نمبر پر میری بیٹی فاطمہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا. وآسیہ بنت مزاحم امرأۃ فرعون، ہمارا تیسرے نمبر پر فرعون کی بیوی آسیہ ہے. ومریم ابنتہ عمران، فرمایا چوتھے نمبر پر عمران کی بیٹی مریم ہے. یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک دن نا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں بیٹھے ہوئے تھے تو آپ کی والدہ آئیں تو کہنے لگی حذیفہ کنے دن ہو گئے تو حضور نو ملن نہیں گیا، کنے دن ہو گئے تو حضور دی ملاقات واسطے نہیں گیا. تو حضرت حذیفہ فرماتے ہیں اماں کافی دن ہو گئے میں نہیں گیا، حضور دی ملاقات واسطے ٹائم ہی نہیں لگا. تو اماں کہنے لگی پتر تو حضور نو ملن نہیں نہ گیا، جا میں تیرے نہ گل ہی نہیں کرنی. اے جیاں بھی ماما سن، حضور تو پتر دور ہے، فرمایا میں تیرے نہ گل نہیں کرنی، تو حضور نو ملن نہیں گیا، حضور دی ملاقات واسطے نہیں گیا. حضرت حذیفہ جلدی نہ کھڑے ہوئے، فرمایا اماں تو ناراض نہ ہو، میں ہونی جا کے حضور دا مکھڑا ویکھ کے آنا، حضور دی زیارت واسطے جانا، حضور نو مل کے آنا، اماں پریشان نہ ہو. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے اٹھے نکلنے لگے، کہنے لگے اماں میں حضور سے ملاقات بھی کروں گا اور میں حضور سے التجا کروں گا کہ آقا دعا کریں کہ میری اور تیری بخشش ہو جائے. اب اس بات کو یاد رکھنا کہ حضرت حذیفہ گھر سے کہہ کے نکلے ہیں کہ میں اپنی اور آپ کی بخشش کی حضور سے دعا کرواؤں گا. اماں سے کہہ کر نکل آئے، حضور کی ملاقات کے لیے پہنچ گئے. مغرب کا وقت تھا، پیچھے نماز پڑھی، حضور نے جماعت کروائی. واہ صحابہ میں قربان جاؤں کہ تم حضور کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے. صحابہ کے مقام کا کیا کہنا کہ آقا کی مائیت حاصل تھی، آتے جاتے حضور کا دیدار کرتے تھے، حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے. پھر میں کیوں نہ کہوں سونے نبی دے وہ ذرا صحابہ، واہ واہ صحابہ، واہ واہ صحابہ. صحابہ حضور کے یار ہیں تے یاراں دی گل کیتی جاوے تے یار خوش ہو جاندے نے. تے پھر واہ واہ صحابہ میرے نال کرو نا. سونے نبی کے وہ ذرا صحابہ، واہ واہ صحابہ. نہیں ہجے آواز کا مزہ نہیں آیا، میں سون تے پڑھ رہا ہاں کلا، تسی رل کے پڑھو، اتھو اچھی آواز ہونی چاہیے دیئے. سونے نبی دے وہ ذرا صحابہ، واہ واہ صحابہ. انہی اچھی واہ واہ کرنی ہے کہ جڑے ہائے ہائے کر دینے نا وہ بھی واہ واہ کرن لگ پین. سونے نبی دے وہ ذرا صحابہ، واہ واہ صحابہ، واہ واہ صحابہ. جنہ کو سب کو پردے ہن زور
توڑے جنہ وچ سمندراں دوڑائے کوڑے دریا جنہوں دیتا راہ صحابہ واہ واہ صحابہ صحابہ سوہنے نبی دے وزراء صحابہ واہ واہ صحابہ آئے حضور کے پیچھے نماز پڑھی مغرب کی نماز ادا کی آقا کائنات نے نماز پڑھائی نماز پڑھا کے حضور ذکر و اذکار کرنے لگ گئے مغرب کی نماز کے بعد حضور ذکر و اذکار کرنے لگے ذکر کرتے کرتے عشاء کا وقت ہو گیا جن کے لیے کائنات بنی ہے وہ تو اتنا ذکر کریں اور سانو انی کالی پئی ہوندی ہے کسی دعا بھی نہیں کرتا ادھر سلام پھر دے ادھر دوڑ لگ جاندی گھر جا کے بھی کام کوئی نہیں ہوندا چلو کام میں نا بڑا ضروری تو پھر اجازت ہے جانا بھی چاہیے چلے جاؤ کوئی مسئلہ نہیں لیکن کام بھی کوئی نہیں ہوندا کہاں جا کے موبائل استعمال کرنے یا ٹی وی دیکھنے یا بچہ نہ گپ شپ لانی یا جا کے بار یارہ سجنہ نال بہ جانا ہے کوئی کام نہیں لیکن مسیتوں انج بھجدے نے کہ جویں قید و آزاد ہوئے ہون غصہ نہ کرنا پر یہ حقیقت ہے ہندہ ہے کوئی بات نہیں میرے بھائی جب وقت نکال کے آ گئے ہو تو 5-10 منٹ دے دیا کو فرمایا جب تک بندہ مسجد میں بیٹھا رہتا ہے اتنی دیر تک رحمت کے فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے دعائیں ہوتی رہتی ہیں تو نس کے چلے جانا ہے کہ ایڈا ضروری کام میں ہے تو چلے جاؤ پر نہیں ہے تو بہ جیا کرو کوئی گل نہیں اصلا تو ہنو کچھ نہیں کہندے پتہ نہیں تسی مولویاں کو لینا ڈر دے کیوں ہو نہیں میں کچھ نہیں کہندا تو ہنو میں کمرے چ چلا جانا میں ویسے بھی باہر نہیں بہندا تسے بیٹھو قرآن پڑھو ذکر و اذکار کرو میں تو ہنو کچھ نہیں آکھاں گا میرا وعدہ تو آنے لگا لیکن ٹائم دیا کرو بیٹھیا کرو آج انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق دے بیٹھیا کرو رب دے کر نو ٹائم دیا کرو پھر نوجوان بیٹھے ماشاءاللہ سارے حضور نے فرمایا جڑا نوجوان جن دا دل مسجد نہ لگ جائے کل بروز قیامت اللہ انہوں اپنے عرش دا سایہ عطا فرما دے گا اور اس تو بڑا انعام اور کرنا چاہیے تھا بھائی تو انہوں 7 بندیاں نو ملنا ہے عرش دا سایہ انہاں 7 تو ایک او ہے جنہاں دل مسجد نہ لگ جائے تو اپنا دل مسجد نہ لاؤ میرے بھائی زندگی دا کوئی پتہ نہیں کدوں مک جائے کوئی خبر نہیں کدوں زندگی دی شام ہو جائے بالکل ایک لمحے ایک پل دی خبر نہیں بیٹھے رہو کچھ بھی نہ پڑھو بس مسجد بیٹھے رہو اعتکاف دی نیت کر کے بیٹھ جاؤ آدھا گھنٹہ 10 منٹ 15 منٹ اعتکاف دی نیت کر کے بیٹھ جاؤ صرف بین نالی ثواب عطا ہو جاتا حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ مغرب کی نماز میں نے پڑھی حضور ذکر و اذکار میں مشغول ہو گئے حتیٰ کہ عشاء کا وقت ہو گیا حضور نے عشاء کی نماز پڑھائی اور عشاء کی نماز پڑھانے کے بعد پھر حضور اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے تو حضرت حذیفہ فرماتے ہیں حضور گھر کی طرف جا رہے تھے میں بھی حضور کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا فرمایا حضور چونکہ ذکر و اذکار کر رہے تھے ہمت نہ پڑی کہ میں مسجد میں حضور سے بات کروں حضور اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے میں بھی حضور کے پیچھے پیچھے جانے لگ گیا حضور نے مڑ کے نہیں دیکھا فرمایا پیچھے حذیفہ ہے فرمایا پیچھے حذیفہ ہے فرمایا جی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضور نے فرمایا حذیفہ غفر اللہ لکا ولی امی کا کرو کی کیا کہ ٹورے سن کرو جو ٹورے سن اممہ نو کی کیا ہے سن میں اپنے تے تو آڈے لئی بخشش دی دعا کرواواں گا ابھی حضور کو کہا نہیں آقا میری اور میری ماں کی بخشش کی دعا کرے بتایا بھی نہیں حضور کیوں آیا ہوں آنے کا مقصد کیا تھا کلام نہیں کیا ابھی پیچھے پیچھے جا رہے ہیں محبوب نے فرمایا غفر اللہ لکا ولی امی کا حذیفہ اللہ تیری بھی بخشش کرے تیری ماں کی بھی بخشش
لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گھر میں جو صحابہ کہہ کے آتے ہیں حضور کو وہ بھی پتہ ہے، کس ارادے سے آئے ہیں آقا کو وہ بھی پتہ ہے، کیا لینے آئے ہیں حضور کو یہ بھی پتہ ہے۔ فرمایا غفر اللہ لک ولی امک، حذیفہ اللہ تیری بھی بخشش کرے اور تیری، آپ بولیں گے نا بلاتا اس لیے ہوں تاکہ یہ در و دیوار آپ کے لیے بھی گواہ ہو جائے، ماشاءاللہ۔ حذیفہ اللہ تیری بھی بخشش کرے اور تیری والدہ کی بھی بخشش کرے۔ حضور نے فرمایا حذیفہ بخشش کی دعا ہو گئی، اب ایک پیغام اور سن لے، ابھی ایک فرشتہ میرے پاس آیا جو اس سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا، وہ ایک پیغام لے کے آیا، میرے سے ملاقات کرنے آیا اور ایک پیغام لے کے آیا، کیا تجھے سناؤں؟ فرمایا جی یا رسول اللہ، وہ پیغام مجھے سنائیے۔ فرمایا فرشتے نے کہا ہے ان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ وان فاطمۃ سیدۃ نساء اہل الجنہ۔ فرمایا وہ فرشتہ آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا، وہ اجازت لے کے آیا اور اللہ نے فرمایا جا تو رہا ہے، جا میرے نبی کے لیے بشارت بھی لے جا۔ بشارت کیا ہے؟ فرمایا محبوبہ اللہ فرما رہا ہے جنت کے نوجوانوں کے سردار حسنین ہیں اور جنت کی عورتوں کی سردار آپ کی بیٹی زہرا ہے۔ اچھا چلو ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہ فرشتہ پتہ کون تھا؟ رہن دینے تو سا نہیں بول دے، یہ فرشتہ کون تھا؟ جب حضور معراج پر گئے تھے نا، معراج پر تو ہر آسمان پر فرشتے استقبال کے لیے موجود تھے، کسی کو حضور سے مصافحہ کرنے کا موقع ملا، کسی کو نہیں ملا۔ اتنی تعداد ہے فرشتوں کی، تو جو زیادہ مقرب تھے بڑے فرشتے تھے ان کو اجازت مل گئی، انہوں نے مصافحہ کیا، سلام دیا، ملاقات کی۔ جو نہیں کر سکے پیچھے تھے، خواہش تو تھی نا، طلب تو تھی نا۔ یہ جو فرشتہ تھا نا جو اس بار آیا ہے، اس حدیث میں جو فرشتہ بیان کیا گیا ہے، جب سے حضور معراج کر کے واپس آئے تھے نا، یہ روزانہ یہی طلب کرتا تھا، ربا کدی موقع دیویں نا تے ملاقات کر کے آوا، اللہ کدی ملاقات دا موقع دے دے، اجازت دے دے، میں محبوب نو مل کے آواں۔ جب سے حضور معراج سے واپس آئے تھے یہ فرشتہ ہر وقت التجا کرتا تھا، اللہ مجھے موقع دے، اللہ مجھے اجازت دے، اللہ ایک بار اذن عطا کر، میں جا کے حضور سے ملاقات کر کے آؤں۔ آج اللہ نے اجازت دے دی۔ فرمایا ٹھیک ہے تجھے اجازت ہے، جا حضور نال میرے نبی نال ملاقات کر کے آ تے نال ایک پیغام بھی لے کے جا۔ یہ وہ فرشتہ ہے طلب کر کے اور التجا کر کے حضور کی ملاقات کے لیے آیا تھا، کیونکہ فرشتوں کا بھی یہی ماننا ہے جو اعلیٰ حضرت فرمایا کرتے تھے، انہیں جانا رہن دیو، رہن انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ
الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. وقت تھوڑا ہے, یہ تو عنوان ایسا ہے کہ اس کو بیان کرتے ہوئے زندگیاں بیت جائے اور ایک باب بھی بیان نہ ہو سکے. آؤ ایک حدیث سناتا ہوں اور اس حدیث پر ہی وقت ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا. میں تہانوں دسنا کیوں جی اہل بیت نال محبت ہے, نبی دے کرانے نال ساریاں نو پیار ہے. ذرا پھر سبحان اللہ دی اچھی چھال آوے تو حضور دی گل آوے. آؤ میں تہانوں دسنا کہ جیڑا حضور دے کرانے نال پیار کردہ ہے انہوں لبدہ کی ہے. ٹھیک ہے جی, انہوں اپنے پلے بن لینا. آقا دے کرانے نال محبت کرندہ جو صلہ ہے, جو انعام ہے, وہ میں تہانوں سنان لگا. ایک بار چھال آوے نا سبحان اللہ دی. محبوب کائنات علیہ علی حب آل محمد ماتا شہیدہ. فرمایا جمرہ اس حالت میں کہ میری آل سے محبت کرتا ہے. فرمایا ماتا شہیدہ, جب وہ مرے گا اللہ اس کو شہادت کا مقام عطا فرما دے گا. فرمایا مماتا. اچھا این کرو, میں نا انعام دسن لگا ہوں, تسی گندے جانا کنے انعام نے, ایک دو نہیں نے, تسی گنتی کرو اور پھر اینڈ تے پوچھاں گا کنے ہو گئے. فرمایا پہلا انعام کیا ہے, مما تعالی حب آل محمد, جو مرا اس حالت میں آل محمد سے محبت اور پیار ہے. فرمایا مات شہیدہ, اللہ اس کو شہادت کا مقام عطا فرماتا ہے. فرمایا اللہ خبردار, ومما علی حب آل محمد مات مغفورا. فرمایا جو مرا اس حالت میں کہ آل محمد سے محبت کرتا ہے, فرمایا جب مرے گا اللہ اس کی بخشش فرما دے گا. وَمَن مَاتَ عَلَى حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ تائبا, جو آل محمد سے محبت کرتا ہے جب وہ مرے گا اللہ توبہ کی توفیق عطا فرما دے گا. وَمَن مَاتَ عَلَى حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ مُؤْمِنًا مُسْتَكْمِلَ الْإِيمَانِ. فرمایا جو آل محمد سے محبت کرتا ہے جب وہ مرے گا اس کا ایمان مکمل ہوگا. وَمَن مَاتَ عَلَى حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ, جو آل محمد سے محبت کرتا ہے جب وہ مرے گا بشرہ ملک الموت بالجنت ثم منکر ونکیر. فرمایا جب وہ مرے گا اس کو فرشتے جنت کی بشارت دے دیں گے. وَمَن مَاتَ عَلَى حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ فُتِحَ لَهُ فِي قَبْرِهِ بَابَانِ إِلَى الْجَنَّةِ. جب وہ مرے گا جو آل محمد سے محبت کرتا ہے اللہ اس کی قبر میں جنت کے دروازے کھول دے گا. وَمَن مَاتَ عَلَى حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ جَعَلَ اللَّهُ قَبْرَهُ مَزَارًا مَلَائِكَةِ الرَّحْمَةِ. ہمارا جو آل محمد سے محبت کرتا ہے جب مرے گا اس کی قبر پر رحمت کے فرشتے دعائیں کریں گے. وَمَن مَاتَ عَلَى حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ
مادام علی السنت والجماعہ. اے جڑی آخری گل ہے نا، اے پوری گل دی چس ہے. فرمایا جڑا اس حال چ مریا کہ اندے دل وچ آل محمد دی محبت ہے. فرمایا مردیاں ہویاں علی السنت والجماعہ، اللہ اہل سنت والجماعت دا ساتھ عطا فرما دے گا. اندہ مطلب ہے کہ حضور دے فرمان دے مطابق سنی ہی سچے آل دے عاشق نے. ہولی بولو. تے رب دا کرم ہے کہ اسی سنی ہیں. اہل سنت والجماعت دے نال ساڈا تعلق ہے کہ بشارت حضور نے دیتی ہے. کنے انعام ہوئے والا بولو. ہاں جی، واہ واہ واہ، کیا کمال ہے جی. بالکل 8 انعام اللہ نے عطا کرنے ہیں مردیاں ہی. مرتے ہی 8 انعام یہ عطا ہو جائے. اللہ ہم سب کو عطا فرما دے. اور اب میں یہ بھی بتاتا ہوں جن کے دل میں آل محمد کا بغض ہوتا ہے ان کی سزائیں کیا ہیں. اس کی بھی گنتی کرنا اور سجے کھبے دیکھ لینا. اپنے علاقے جو اتھے نہیں، اتھے تو سارے عاشق بیٹھے نے. اتھے نہیں وہ آ سکتے، مجھے پتہ ہے اتھے نہیں آ سکتے. اتھے عاشق ہی آئے نے. سجے کھبے محلے تھی دیکھ لینا. محبوب کائنات علیہ السلام نے فرمایا مماتا علی بعد آل محمد، جس کے دل میں بغض ہوا آل محمد کا، فرمایا جب وہ مرے گا قیامت کا دن ہوگا مکتوب بین عینیہ آئس من رحمت اللہ. فرمایا اس کے اس جگہ پر لکھا ہوگا، 2 آنکھوں کے درمیان اللہ لکھ دے گا یہ بغض آل محمد کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا ہے. اللہ بغض آل محمد کی وجہ سے یہ اللہ کی رحمت سے پہلی سزا کہ رب دی رحمت کوئی نہیں لبنی. تو جنہ ہوتے رب دی رحمت ہوئے نا چہرے نورانی ہوندے نے. تو جنہ دے ہوتے رب دی رحمت نہ ہوئے انہاں دی شکلاں دیکھ لو اج بھی لانتاں پئیاں ہوندیاں نے. بغض آل محمد جس کے دل میں ہوا اللہ یہاں لکھ دے گا اللہ کی رحمت سے اس وجہ سے محروم ہوا ہے. وَمَن مَاتَ عَلَى بُغْضِ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ کافرا. جس کے دل میں بغض آل محمد ہوا وہ مر گیا اللہ اس کو کافر کر کے مارے گا. وہ مومن نہیں مرے گا، وہ مسلمان نہیں مرے گا، وہ کافر ہو کے مرے گا. کافر ہو کے مرے گا یعنی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے. جیسے محبت کرنے والے کا اوپر انعام سنا نا ایمان مکمل ہو جائے گا، تو بغض کرنے والے دا رب انجی خالی کر دے گا، ایمان ختم. پھر فرمایا وَمَن مَاتَ عَلَى بُغْضِ آلِ مُحَمَّدٍ، فرمایا جس کے دل میں بغض ہوا وہ اس حالت میں مر گیا لم یشم رائحۃ الجنہ. فرمایا وہ انسان جنت میں جانا تو دور کی بات ہے اللہ اس سے جنت کی خوشبو کو بھی حرام کر دے گا. وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائے گا. اللہ تعالی ہمیں آل محمد کی محبت عطا فرمائے، بغض سے محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.